میں آپ کی ویڈیو یوٹیوب پر بہت فالو کیا ہے، آج آپ کی اکیڈمی میں آیا ہوں۔ حالیہ دنوں میں شہداء پولیس منایا گیا ہمارے قصور سٹی میں، رات کو پولیس شہداء کی تصویر رکھ کر موم بتی جلا کے، یہ حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں موم بتیوں والی، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ بال رہ کے جو موم بتی جلانے والا طبقہ ہے اس کو آپ منع نہ کریں، ان کا رائٹ ہے۔ سر اگر دنیا میں مسلمان کو رہنے کا حق ہے تو ایک ایتھیسٹ کو، ایک لبرل کو، ایک ہندو کو، ایک بدھسٹ کو، ایک عیسائی کو، سب کو رہنے کا دنیا میں حق ہے، اور اسے اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنی عقیدت کرنے کا حق ہے۔ یہ جسنڈا آرڈن نے نیوزی لینڈ میں جو اپنے آپ کو روگ لگایا چند مسلمانوں کے قتل ہونے پہ، ہر چوتھے دن وہ کالے کپڑے پہن کے آ جاتی ہے، اپنی پارلیمنٹ میں وہ قرآن کی تلاوت کراتی ہے۔ اس نے تو اتنا روگ لگا لیا جس طرح انڈیا پاکستان میں کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے۔ آپ کے حکمرانوں نے اپنی پبلک کے مرنے کے اوپر کبھی روگ لگایا؟ آپ کے پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت موجود ہیں وہ تو کہتے تھے کہ میری حکومت میں کوئی ایسا ہوگا میں چھوڑوں گا نہیں۔ سائی وال انسیڈنٹ کے وہ جو بچوں کے جو ان کے ماں باپ کے قاتلوں کا بدلہ ملا ابھی تک؟ یہ نور مقدم کا کیس کوئی ہوا ہے؟ اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیا ہوا ہے جیل کے اندر۔ جس ملک میں پرائم منسٹر نوٹس لے لے اور تب بھی جیل میں وی آئی پی مل رہا ہو ٹریٹمنٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ گل ود گئی ہے عمران خان صاحب۔ اتنے کیپٹن دے صحیح آنے نال کچھ نہیں ہوندا، اے پوتڑیاں دے وگڑے نے، پیمپرز دی عمر دے وگڑی یہ قوم ہے۔ اور اس کا حال ہی یہ کہ ایک کو نشان عبرت بنائے، دیکھے باقی سب کس نے سیدھے ہوتے ہیں۔ جب ایک بھی نشان عبرت نہیں بنتا تو سر یہ معاملات چلتے رہیں گے، ٹینڈ تے کھیڑو۔ میں یوٹیوب پہ آپ کا فالوور ہوں، دوستوں کو دکھاتا ہوں، میرے سب مخالف ہو گئے ہیں، یہ نیا مذہب آ گیا، سر کو نویں گل کرو۔ اس دن پریشانی ہوگی جب وہ آپ کو یہ کہیں کہ علی بھائی نے جو قرآن و حدیث بیان کیا ہے یہ قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہوا، یہ ہندوؤں کی کتابوں سے بیان کر رہا ہے، عیسائیوں کی کتابوں سے۔ حالانکہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ کچھ بیان کر رہے ہیں جو ہندوؤں کی کتابوں کو بھی پیچھے چھوڑتے ہیں۔ کوئی علمی بات کریں۔ ماڈرن لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، یہ انگریزی میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں، وہ بس یہی تو ایک یعنی لوگوں کے یہ کامن سوال ہوتا ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ ماڈرن دور میں فٹ نہیں ہے، تو یار کسی حد تک وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جو اسلام آپ کو انہوں نے پیش کیا ہوا کہانیوں والا وہ تو فٹ ان کوئی نہیں ہے نا۔ اسلام تو اس چیز کا نام نہیں ہے نا۔ جو اس وقت مجھے بتائیں دنیا کا امن برباد کر دیا ہے ان تنگ نظر مسلمانوں نے، اس دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہوا، تو وہ گورے بچارے پیٹ رہے تو صحیح ہوتے ہیں کسی حد تک۔ ہمارے جیسے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں جو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی انٹرپریٹیشن ہے۔ مجھے بتائیں آپ کے مولوی کی جان کو جب خطرہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ انگلینڈ شفٹ کر جاؤ۔ تو پھر اسلام کا قلعہ تو انگلینڈ ہوا۔ قلعہ کیوں بنایا جاتا تھا؟ اپنی سیفٹی کے لیے۔ پاکستان کی مسلمان یا حق گو لوگ پاکستان کے قلعے کو چھوڑ کے انگلینڈ اور یورپ میں اور کینیڈا میں، امریکہ میں اپنی جان بچانے کے لیے شفٹ ہوتے ہیں، تو سرکار پھر ان کو کہنا وہ اسلام کا قلعہ ہے۔ ہمیں بھی لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں تو اسی چھڑے نہ دیں قلعہ ہو۔ پھر تو جہاں پہ مسلمان محفوظ نہیں ہے اسلام کے قلعے میں، وہاں غیر مسلم کو دعوت دے کے کہنا آؤ جی، وہ کہے گا جی کیا آپ مجھے بتائیں آپ کون سی پازیٹیو چیز ایسی پیش کر سکتے ہیں پریکٹیکلی مسلمانوں کی کہ جو مسلمانوں غیر مسلموں کو اپیل کرے۔ مسلمانوں کی اسلام کی ٹیچنگز کی بات نہیں میں کر رہا، مسلمانوں کی۔ شروع میں تو اسی چیز سے لوگ امپریس ہوتے ہیں نا۔ ملیشیا انڈونیشیا میں کسی تبلیغ سے تو اسلام نہیں آیا، تاجر لے کے آئے ہیں، تاجروں کی ایمانداری سے لوگ متاثر ہوئے کہ یار یہ کون سے دنیا کے تاجر ہیں جو اپنی چیزوں کا عیب خود بیان کرتے ہیں۔ ان کو کیا پتا تھا ان کے پیغمبر نے ان کو کیا سکھایا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی اور وہ گیلی تھی۔ آپ فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی، اوپر سے خشک ہو گیا، اندر سے گیلا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے گیلی اناج اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگوں کو اس کے عیب کا پتہ چل جاتا؟ پھر آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث آدھی بیان کی جاتی ہے، پوری حدیث یوں ہے کہ چیز کا عیب نمایاں ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں آپ دودھ میں پانی ملائیں کوئی مسئلہ نہیں، صرف لکھ دیں کہ اس دودھ میں ہم نے اتنا پانی ملایا ہے اس لیے کہ میرے بھائی بھینس آپ اپنی بھی رکھیں تب بھی آپ کو 100 روپے میں خالص دودھ نہیں مل سکتا، کم از کم 120-130 روپے پڑے گا۔ میں اپنے شہری علاقوں کی بات کر رہا ہوں، گاؤں ایریا میں جہاں مفت میں بھینسیں چل رہی ہوتی ہیں وہاں تو ہو سکتا ہے مل جائے۔ تو ہمیں دودھ میں مجبوراً پانی ڈالنا پڑتا ہے، تو پانی والا دودھ جو ہے وہ ہے 80 روپے کلو اور خالص دودھ ہے 130 روپے کلو۔ سرکار لوگ خود ہی لیں گے، ویسے آپ نہ بھی لکھیں لوگوں کو پتہ ہے۔
کہ آپ نے پانی ڈالا ہوا ہے. وہ ہر عورت جب دودھ ابال رہی ہوتی ہے نا تو جتنی موٹی موٹی گالیاں آپ کو دے رہی ہوتی ہے نا, وہ اگر کیمرے پہ چلا دی جائے نا تو آپ کو لگ پتہ جائے. تو آپ پر سیدھی طریقے سے دودھ میں پانی ملانا کوئی گناہ نہیں ہے, اس کو بتانا نہیں اور دھوکہ کرنا اور جھوٹ بولنا کہ میں خالص دودھ بھیج رہا ہوں, یہ گناہ ہے. دودھ میں پانی ملا کے پینا تو سنت ہے. اگلے زمانوں میں برف نہیں ہوتی تھی, مٹکے کا ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا دودھ میں, کچی لسی کر کے پیا جاتا تھا. نبی علیہ السلام کی بھی آپ حدیثیں بخاری مسلم میں پڑھیں تو دودھ میں پانی ملا کے پیا کرتے تھے دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. تو اس وقت تو ٹھنڈا کرنے کا یہی ذریعہ ہوتا تھا. تو یہ سنت ہے. مسئلہ ہے دھوکہ دینا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہ تو بہت اچھی ہیں, لیکن مسلمانوں کے کرتوت برے ہیں. لہٰذا ماڈرن یا لبرلز جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو گراؤنڈز تو آپ کے مذہبی طبقے نے پرووائڈ کی ہوئی ہے نا. ایک کافر تو امن سے بیٹھا ہے, مسلمان ہوتے ہی وہ بے امنا ہو جاتا ہے. اگر وہ شیعہ ہو گیا تو سنی کہے گا واجب القتل, نہیں کہے گا. اور اگر بیچارہ وہ قرآن سے ڈائریکٹ آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ کرے تو ہمارے لوگ کہیں گے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سر تن سے جدا. اور وہ پڑھ رہا ہوگا قرآن کی آیت. جی میرے ساتھ ہو چکا ہے. شروع میں میرے جب پمفلٹ آئے نا, یہ 2010-11 کی میں بات کر رہا ہوں, میرے گھر ایک گمنام لیٹر آیا. بعد میں پتہ بھی چل گیا جس مولوی نے لکھا تھا, بریلیوں کا ایک مولوی تھا, اس نے میرے پمفلٹ کی ایک لائن ہائی لائٹ کی ہوئی اور لکھا کہ شام تک اپنی توبہ جو ہے نا وہ شہر کے فلاں چوک میں لٹکاؤ ورنہ میں ممتاز قادری کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا. تو یہ ممتاز قادری کا جو واقعہ ہے نا اس کے بعد کی کوئی بات ہے, پتہ نہیں اب 2011-12 جب کی بھی. اور وہ جو جملہ ہائی لائٹ ہوا تھا نا وہ پتہ کیا تھا, وہ صحیح بخاری کی حدیث تھی جو ہائی لائٹ ہوئی تھی. اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے لکھا ہے, حالانکہ اوپر لکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1010, انا کنا نتوسل الیک بنبینا. حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ پہلے تو ہم تیرے نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے, جب تک یعنی وہ دنیا میں موجود تھے ہم ان کی دعا کرواتے تھے آپ کے سامنے, ہم پہ بارش نازل ہوتی تھی. ہم اب تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. اب انہوں نے جو وسیلے کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اس میں تو یہ فٹ ان نہیں بیٹھتا تھا. تو چلے آپ زیادہ علمی اختلاف کر سکتے ہیں. اس نے کہا یہ گستاخی ہو گئی ہے. تو یہ گستاخی کس نے کی ہے؟ حضرت عمر نے. اس کے بعد کس نے کی ہے؟ امام بخاری نے. میں نے تو کی نہیں, میں نے تو نقل کیا ہے, میں تو نقال ہوا نا. جس قوم میں مینٹل لیول یہ ہو وہاں پہ آپ جو ہے وہ یہ نعرے لگنے دیں تو چپ کے رکھیں گے. بریلویوں کے نزدیک تمام اہل حدیث واجب القتل ہیں کیونکہ گستاخ رسول ہے. جی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری طرح عقیدہ نہیں رکھتا وہ گستاخ ہے. اور اہل حدیث کے نزدیک سب کے سب بریلوی مشرک ہیں. تو کہتے ہیں جس طرح ہم نے توحید مانی اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہم انہیں مشرک سمجھیں گے. تو سرکار یہ چھوڑ دیں, آپ لبرلز کو اور ماڈرن لوگوں کو نہ روئیں, آپ اپنے گھر کی صفائی کریں. آپ کے مذہبی طبقے کے کرتوت ایسے ہیں. مجھے بتائیں آپ کہیں پہ کوئی دینی بات کر رہے ہوں چوراہے پہ کھڑے ہو کر اور وہ اس معاشرے سے ٹکراتی ہو, ایک کلین شیو بندہ اگر آپ کی بات غور سے سن رہا ہے نا اس کے چہرے پہ ناگواری بھی ہے, آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ کوئی مولوی ہوا اور انہوں غصہ چڑھ رہا ہے تو انہوں ٹینشن ہو جائے گی کہ انہیں کدھرے نعرے تکبیر نہ بلند کر دے. تو جب ایک دیندار بندہ ایک دیندار شکل و صورت والے بندے سے ڈرے, یعنی یہاں پہ اگر 10 عیسائی پادری جو ہے نا وہ سلیب لٹکا کے نا پھر رہے ہو نا, مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں. لیکن 10 مولوی اگر یہاں پہ پھر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر میں تو بٹ صاحب کو ساتھ ہی لے کے نکلوں گا. تو جب میرے جیسے بندے کا یہ حال ہے تو ایک بندہ ایک ماڈرن اگر بندہ کہتا ہے جی میں ڈرا ہوا ہوں ان سے, تو صحیح کہہ رہا ہے بیچارہ, یار کام ہی تسی اتنا بڑا پایا ہے. اور پھر یہ ساری خرابیوں کی پش پنائی ہماری حکومتیں کرتی رہی, ہمارے ادارے کرتے رہے. آج اتنے عرصے بعد ان کی جب اپنی پٹائی شروع ہوئی ہے تو ان کو ہوش آیا کہ نہیں سر یہ تو اب تو FATF آ گیا, اب تو یہ ہو گیا ہے, نہیں ہمارے اتنے فوجی شہید ہو گئے, اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس معاملے کو. چلو جی, لوگ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے, یہاں تو میں یہ بھی نہیں بول سکتا. وہ لاکھوں لوگ جو قتل ہوئے ہیں اس کے اندر ضیاء الحق کی غلط پالیسیز اور مشرف کی غلط پالیسیز کی وجہ سے, ان کا خون ہم کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں؟ یہ تو قیامت والے دن جب یہ لوگ بھگتیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی.
لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں باقی رہ گیا کچھ ٹیچنگز اسلام کی ایسی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ پیش کرتے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں. مہربانی کریں آپ جو لبرلز یا اس طرح کے نا ان کو مودودی صاحب کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیا کریں. لیکچرز دینے تو ہمارے دیں, ان کو کہیں ان مولویوں کو چھوڑیں, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو آج بھی وہی پرانی میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں, میتھمیٹکس بھی نہیں فلسفہ پڑھ رہے ہیں, سائنس کی بجائے فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کا تو انٹلیکچوئل لیول ہی نہیں, ان کو چھوڑ دیں, یہ اسلام کا چہرہ ہی نہیں ہے. مت پیروی کرنا اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ہاں یہ قرآن کی آیت ہے جی, سورہ بنی اسرائیل کی 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان اس چیز کی پیروی نہ کر جس کے بارے میں تجھے ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے, بے شک کان, آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں بار بار, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا, اور کتابوں کی علم کی بنیاد کے اوپر جو انبیاء کی وراثت ہے وہ آپ فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ ایتھیسٹ لوگوں کے خلاف اسپیشل ایک ویڈیو ریکارڈ کریں جی, بے شمار میری ویڈیوز ہیں ایتھیسٹ اور نان مسلم کے کوسچنز کے آنسر وہ آپ دیکھیں. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں بعض ملحدین ہیں جن کے نام لکھے ہیں, میں ان کو مشہور نہیں کرنا چاہتا, ان کا نام لے کے وہ نوجوانوں کو بدظن کر رہے ہیں. نوجوانوں کو بدظن نہیں کر رہے, نوجوان خود ہی بدظن ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. نوجوان تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں. ایتھیسٹ کے بارے میں پچھلی دفعہ بولا ہوں کہ ایتھیسٹ سے ہمارا اختلاف اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے لونڈیوں کے سسٹم پہ بات کریں, نبی علیہ السلام کی زیادہ شادیوں پہ بات کریں, یہ بات کی چیزیں ہیں. آپ نبی علیہ السلام کی مکمل عزت کر کے ان کو جتنا مرضی درجہ دے دیں, ہم آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اللہ کو نہیں مانتے. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے حضور سے ایلیگیشنز کو دور کرنے کا جو ملحدین کر رہے ہیں, جب تک کہ وہ اللہ کو نہ مان لیں. جب تک قادیانی ختم نبوت کے مسئلے میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل نہیں کرتے, ہم ان سے رفع الیدین آمین بالجہر پہ بات نہیں کریں گے. انہوں نے حنفی مرنا ہے, حنفی مر جائیں. رفع الیدین کرنا ہے, رفع الیدین کرتے ہوئے مر جائیں. ویسے تو نہیں کرتے حنفی نے, میں تو ویڈیو بھی دکھاتی ہے. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. ہمارا اصل اختلاف ختم نبوت ہے, اور دیوبندیوں سے ہمارا جو اصل اختلاف ہے وہ المحند ہے. اصل اختلاف یہ نہیں ہے کہ وہ حنفی کیوں ہیں, یہ بات کی بات ہے. ایتھیسٹ سے اصل اختلاف ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے, جو خدا کو ہی نہیں مان رہا. میں اسے یہ کیوں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے چھوٹی عمر میں شادی کیوں کی؟ فضول حرکت ہے. یہ میں اس کو قائل بھی کر لوں تو اینڈ تو رزلٹ یہ کہ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا. اس کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد تو اللہ کی شناخت ہے, پیغمبروں کی شناخت یا ان کی عفت اور عصمت کی حفاظت تو نہیں ہے. یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. پیغمبروں کی ہم عفت عصمت کی جو حفاظت کرتے ہیں وہ ان کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے, اللہ کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کسی کو برا نہ لگے, کوئی گستاخی کا فتویٰ نہ لگا دے, یہ حضور نے خود ہمیں کہا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اللہ سے محبت کرو, اس نے ساری نعمتیں اسی نے تمہیں دی ہیں, اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اور وہ کہتے ہیں جی وہ مجدد لفسانی کہا کرتے تھے شیخ احمد سنندی, میں تو اللہ کو مانتا اس لیے ہوں کہ وہ حضور کا رب ہے. یار تو انسان ہے, یہ کی ہے؟ حضور کو اللہ نہ پیدا کرتا تو تو نے اللہ کو نہیں ماننا تھا. تو پیغمبروں کو خدا سے اوپر لے کے جا رہے, اتنی بڑی جرت تیری. قرآن تو کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان میں رسول اس نے بھیجا ہے. قرآن میں کئی جگہ ہے نبی تمہیں تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ ہم تمہیں اللہ کا پیغمبر بنائیں گے. سورہ شورى میں ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کو یہ پتا تھا کہ کتاب کس چیز کا نام ہے, نہ آپ کو پتا تھا ایمان کس چیز کا نام ہے. آپ بس بیسک ہیومن انسٹنکٹ کے اوپر مواحد تھے, لیکن یہ تفصیلات ہم نے قرآن کو آپ کے لیے نور کا ذریعہ بنایا. یہاں بالکل الٹ بات کرتے ہیں. نبیوں کو انہوں نے اللہ سے اوپر کیا ہوا ہے, اللہ کو نبیوں کے نیچے, اب تو خیر انہوں نے اپنے بابوں کے نیچے لگایا ہوا ہے. بات کرنے والی کریں. تو ایتھیسٹ سے ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ایگزسٹنس آف گاڈ.
باقی ہم نے کسی بات کا جواب نہیں دینا. ویسے میں نے کافی باتوں کے جواب دیے ہیں, باقی ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا. علی بھائی جن لوگوں کو اس طرح گائیڈ کیا گیا کہ انجینئر کو نہیں سننا, وہ یوٹیوب پر آپ کی ویڈیوز سکپ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, آپ بے فکر رہیں. سکپ وہ شخص کرتا ہے کہ جس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوتی. جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوتی ہے نا, وہ سنتا ہی اس کو ہے. فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ. ہمارے پاس کئی لوگ آئے ہیں. ایک بھائی یہاں پہ ہے چارٹر اکاؤنٹنٹ پشاور سے, کچھ سال پہلے مجھے کہنے لگے کہ میں حج یا عمرے کے لیے گیا تو میں نے وہاں لوگوں کو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں بڑا پریشان ہوا کہ میں پڑھا لکھا بندہ ہوں, میں نے نماز کے بارے میں تو میں تحقیق کروں. کہتے ہیں ماں وہاں کعبے میں ایک ہی دعا مانگتا رہا, اللہ مجھے حق تک پہنچا کہ سچائی کیا ہے. کہتے ہیں میں جیسے ہی یہاں ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے پہلا جو میسیج واٹس ایپ پہ ملا نا, وہ مفتی طارق مسعود صاحب جو میرے شیخ تھے دیوبندی مدرسے کے, فاروق تحصیل مفتی صاحب. میں بھی دیوبندی تھا, پٹھان اکثر دیوبندی ہوتے ہیں. تو ان کا وہ ملا کلپ جس میں لکھا تھا انجینئرنگ فرقہ. میں نے کہا یار یہ میں تو دعا مانگی تھی, ایک فرقہ اور بن گیا, ایک ہی رزلٹ نکلا دعا تھا. تو کہتا ہے میں نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا. تو کہتے ہیں میں دیکھوں ہر چیز ریفرنس کے ساتھ ہے. پھر میں اپنے علماء سے پوچھتا تھا, وہ کہتے تھے آپ کو منع کیا تھا نہیں سننا. وہ کہتا ہے یار اس کو تو چھوڑو, جب قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہے قرآن میں لکھا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف. اور آپ کہیں گے بیٹا پہلے ڈگری لے کے آؤ. میں یہ آیت بھی نہیں مانتا نعوذ باللہ, جب تک تیرے پاس ڈگری نہیں آئے گی. تو آپ ایمان سے فارغ ہو جائیں گے. آپ کو کیا حکم ہے؟ بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. کل کو یہ بچوں نے کہنا شروع کر دیا نا کہ مفتی صاحب جب تک آپ سائنس کی ڈگری نہیں لے کے آئیں گے ہم آپ سے کبھی یہ بات نہیں مانیں گے کہ زمین گول ہے. ہاں, ہم نہیں مانیں گے کہ سورج زمین سے 13 کروڑ گنا بڑا ہے. یہ جو طارق جمیل صاحب اتنے سائنٹیفک فیکٹس بیان کر کے اللہ کا تعارف کرواتے ہیں, تو وہاں کھڑے ہو کے کیوں نہیں کہتے تبلیغی جماعت والے کہ آپ تو ڈاکٹری چھوڑ گئے تھے پہلے سال میں ہی, آپ کو کیا حق ہے آپ سائنس بیان کریں؟ تو سب ڈاکٹروں کا, انجینئرز کا, سائنٹسٹ کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنی تحقیق کو بیان کرنے والے کو یہ نہیں کہتے کہ تجھے حق نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بات تیری ٹھیک ہونی چاہیے, ہم تھینک یو بولیں گے. اور علماء کیا کہتے ہیں؟ پھینک دیو. آپ بے فکر ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی تمام دینی, دنیاوی, جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی پریشانیاں, تکلیف, مصیبتیں, دکھ درد, بیماریاں, دشواریاں دور فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں, افغانستان میں, عراق میں, شام میں, چائنا کے اندر, فلسطین میں, جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں, غیب سے ان کی عزت و آبرو کی, جان و مال کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. جن کے رزق کی تنگی ہے اس میں خیر و برکت عطا فرما. جو فوت ہو چکے حاضرین کے رشتہ دار چھوٹے بڑے ان کی مغفرت فرما. آج تک جتنے مسلمان فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.